جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ خان صاحب کے احسانات کی لسٹ میں کچھ مزید اضافہ ہوا ہے۔ وہ احسانات جو انہوں نے در حقیقت کیے تو نہیں، تاہم قربان جائیے اس تبلچی میڈیا کے اور سوشل میڈیا بریگیڈ کے، وہ جہادی بریگیڈ جو 250 روپے کے عوض اپنے ضمیر کا سودا کرتی نہیں تھکتی۔ خوش آمدیوں نے ایک مرتبہ پھر آسمان سر پہ اٹھا لیا ہے، جیسے پتہ نہیں کون سی انہونی بات ہو گئی ہے۔ خان صاحب نے ویکسینیشن کروا لی ہے، دیٹس آل۔ ایک ایسا مرض جسے وہ روز اول میں مرض ماننے پر ہی تیار نہیں تھے، جو وہ کہتے تھے کہ معمولی نزلہ زکام ہے، اسی لیے انہوں نے ہم پر احسان کیا اور لاک ڈاؤن نہیں لگایا، جس کے بعد پھر آئی ایس پی آر سامنے آئی اور آئی ایس پی آر نے لاک ڈاؤن کی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ اس پر بھی ہم نے سوال اٹھایا تھا، آپ کو اگر یاد ہو تو۔ خان صاحب نے ویکسینیشن کرا لی ہے، دیٹس آل۔ اور ویکسینیشن ہو رہی ہے تو 60 سال سے زائد کی افراد کی عمر کے ہو رہی ہے اس ایک وقت میں۔ اس پر ایک صحافی نے، جن پر یوتھیا بریگیڈ تبرئے کرتی نہیں تھکتی دن رات، انہوں نے محض ازراہ تفنن یہ لکھا ہے کہ خان صاحب نے ویکسین لگوا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ 60 سال کے ہیں، ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے۔ اس پر بھی تبرئے ہو رہے ہیں، انہیں چھیل چھبیلا دکھانے کے لیے، انہیں 16 سال کا دکھانے کے لیے، ایک بانکا سجیلا نوجوان بتانے کے لیے پوری کی پوری یوتھیا قوم جو ہے سر دھڑ کی بازیاں لگا رہی ہے۔ ایک محترمہ ہے جن کو خان صاحب کی خوشامد کی پاداش کو انورٹڈ کاماز میں ہی سمجھیے گا، 2.5 فٹ کی ہیں لیکن بے ضمیری میں اتنی اونچی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ خان صاحب کو اس صدی کا سب سے بڑا رجل عظیم بتا کر کے باقاعدہ پی ٹی آئی کی اس حکومت سے، خان صاحب والوں سے، تبدیلی سرکار والوں سے ایک چینل پر ایک باقاعدہ ٹائم سلاٹ گھیر کر کے خود کو اینکر بتانے میں مصروف پائی جاتی ہیں، تاہم دلی ہنوز دورست، اینکر بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ کہتی ہیں دنیا بھر کے حکمرانوں نے سب سے پہلے خود کووڈ ویکسین لگوائی، لیکن وزیر اعظم نے خود پہلے ویکسین لگوانے سے انکار کیا اور اپنے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کو پہلے ویکسین لگوائی۔ ہیوج سٹیپ ٹورڈز ریاست مدینہ۔ بی بی چمچہ گیری سے تو تمہارا گھر چل رہا ہے۔ عمران خان نے اس لیے نہیں پہلے آخر میں ویکسینیشن لگوائی کہ وہ بڑے ہمدرد ہیں، ان کو یہ سب چیک کرنا تھا کہ ویکسین لگوانے سے مرتے کتنے لوگ ہیں، خدا نخواستہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو کہیں نہیں ہیں۔ خان صاحب اتنے اچھے نہیں ہیں، یہ تم بھی جانتی ہو، لیکن چونکہ تمہارا دال دلیا خان صاحب اور ان کی حکومت چلا رہی ہے، اس لیے تم ان کو ریاست مدینہ کا والی بتا رہی ہو، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ خان صاحب کا مدینے سے اور مدینے کی میم سے بھی دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے۔ اور رہ گئے دوسرے حکمراں، تو میں کسی حکمراں کا چمچہ نہیں ہوں، لیکن دوسرے حکمرانوں نے خود کو پہلے پیش کیا، والنٹیئر کیا اور اپنی ویکسینیشن لگوا کر کے ایک جس کو کہتے ہیں نشان منزل کا تعین کیا قوم کے لیے، کیونکہ اس وقت لوگ کنفیوز آئے ہوئے ہیں کہ ویکسینیشن کرانی ہے یا نہیں کرانی۔ تو اس لیے چمچہ گیری کا یہ جو آپ نے جاہلانہ انداز جس کو کہتے ہیں اختیار کیا تھا، احتیاط کیجئے۔ سامنے پڑھے لکھے مجھ جیسے کچھ لوگ بھی ہیں جو آپ کی چمچہ گیری کا دم نکال دیں گے، گلا گھوٹ دیں گے، بھرکس نکال دیں گے۔ محنت کش کا وزیر اعظم۔ جی خان صاحب نے جو ریاست مدینہ بنائی ہے اس کے خدوخال تو پہلے ہی کچھ عیاں تھے۔ وہ 22 سے 25 لاکھ افراد جو اب تک بے روزگار کیے جا چکے ہیں، وہ گھر جو لوگوں سے چھینے جا چکے، بے روزگاری کا ایک سمندر ہے جس میں عوام صبح شام غوطے کھا رہی ہے، اور اوپر سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم 7000 سے زائد لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں۔ لاکھوں گھروں کو توڑ دینے والی یہ حکومت، کروڑوں گھروں کا چولہا بجھا دینے والا یہ والی نام نہاد بلا وجہ کا مدینہ 7000 گھروں کا احسان جتلا رہا ہے، 7000 گھروں کا، اور وہ ان میں سے بھی اگر چاچے ماموں کو نکالنے کے لیے جائیں تو شاید 700-800 لوگ ہی جینون ملیں گے۔ اس بات کی بھی گارنٹی ہے۔ خان صاحب کی اسے ایک نام نہاد بلا وجہ کی ریاست مدینہ کا پوسٹ مارٹم میں تو جو کرتا ہوں سو کرتا ہوں، تاہم اس ایک وقت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو جی بھر کے بے عزتی کی ہے ایک مرتبہ پھر، حالانکہ ان لوگوں کو محسوس نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ وہ مٹیریل ہی الگ ہوتا ہے جسے اپنی بے عزتی محسوس ہو جائے۔ وہ کسی نشے کے عادی نہیں ہوتے ہیں، وہ خوشامد کے لاعلاج مرض میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، وہ 250 روپے کے عوض اپنے ضمیروں کو گروی نہیں رکھتے ہیں، ان کو ہوروں والے ٹیکے نظر نہیں آتے، ان کو آپ سمجھیں پھر بڑے معاملات ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا غلط کہا ہے کہ میڈیا اتنا آزاد ہے کہ ساری خبریں عمران خان اور شیخ رشید سے ہی شروع ہوتی ہیں،
میں تو کہتا ہوں وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی براہ راست نشر ہونا چاہیے. بات ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے. اس وقت آپ نے عمران خان کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون ہے. خان صاحب کی باتوں کو اگر عقل کی کسوٹی پہ پرکھیں تو میرا خیال ہے کہ آخری پائیدان پہ کھڑی ہوئی نظر بھی نہیں آئیں گی ان کی اسٹیٹمنٹس. لیٹس بی ویری آنیسٹ, لیٹس بی ویری آنیسٹ. انٹلیکچوئل لیول ایک آکسفورڈ گریجویٹ کا اگر یہ ہوتا ہے جو خان صاحب اپنے بیانات سے بتاتے رہتے ہیں ہم کو, معذرت, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے اچھے ہیں, اگر تو آپ نے پیلے اسکول کا بھی منہ دیکھا ہے میری طرح. کہتے ہیں وزیر اعظم نے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے وزیر اعظم نے ایک آئینی ادارے پر حملہ کیا, کل عدالت کو بھی کہا جائے گا کہ استعفیٰ دے. یہ الیکشن کمیشن پر تبرے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جو الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر سوال اٹھایا ہے وزیر اعظم نے. سر بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کوئی پہلے آئینی ادارے پہ تھوڑی حملہ کیا ہے. اس سے پہلے وہ ایک اور ادارے پہ حملہ کر چکے ہیں جسے پی ٹی وی کہتے ہیں. اس کو سپریم کورٹ نے ہی بری کیا ہے, اس ایک وزیر اعظم کو جو اس وقت جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں ہم کو کہ وہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں, حالانکہ ہم سب جانتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ الزام آپ پر نہیں آتا, لیکن سپریم کورٹ نظریہ ضرورت کے تحت اگر وزیر اعظم کو بیل آؤٹ نہیں کرتی تو پھر میرا خیال ہے کہ منصفوں کی بھی اپنی آزادی کے لالے پڑ جاتے. اس وقت کوئی دو رائے سے ایک بات میں نہیں ہے, کوئی دو رائے سے ایک بات میں نہیں ہے. وہ ایوان صدر کا قیدی, وہ ناکام ایم این اے جو رکشہ چلا کر کے, جو 1.5 فٹ پانی میں حلیم عادل شیخ جیسے لپاڑیے کے ساتھ 1.5 فٹ پانی میں تصویریں کھنچوا کر کے لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ میں تم میں سے ہوں, اس نے باقاعدہ پی ٹی وی پر حملہ بھی کیا اور اب صدارتی استثناء کے پیچھے چھپا بھی بیٹھا ہے. تو حضور اگر سپریم کورٹ بیل آؤٹ نہیں کرتی اور صدارتی استثناء آڑے نہیں آتا تو پھر یہ سلسلہ کہاں دراز ہو سکتا تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں سر. اور جہاں تک بات رہ گئی میڈیا کی, تو میڈیا جتنا بے بس نہیں ہے اس سے زیادہ میڈیا جو ہے وہ لیچڑ ہو چکا ہے, گریڈینس میں مبتلا ہے. ہم بھی تو بول رہے ہیں, باقاعدہ بول رہے ہیں, علل اعلان بول رہے ہیں, اسی میڈیا پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں, اسی میڈیا پہ جس کے سر پہ پیمرا نامی ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے. حضور یہ اپنے ایمان کی کمزوری ہے جو لوگوں سے جھوٹ بلواتی ہے, جو لوگوں سے مکر کرواتی ہے. یہاں میں جزوی اختلاف نہایت ادب کے ساتھ کروں گا. عمران خان واحد وزیر اعظم ہے, یہ کہنا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا, اور بالکل درست فرمایا. کہتے ہیں عمران خان واحد وزیر اعظم ہے جو ہیلی کاپٹر پر دفتر آتے ہیں. یہ چاہتے ہیں میں صرف اور صرف فیملی اور سول مقدمات سنوں. سر بات یہ ہے کہ عمران خان کو اتنا صادق اور امین بتانے کے لیے ایک مرتبہ پھر مجھے سپریم کورٹ کے ہی بارے میں بات کرنی پڑے گی. وہ سپریم کورٹ جو ثاقب نثار کے نیچے کام کر رہی تھی, ثاقب نثار جیسے آدمی نے, نظریہ ضرورت کی اسے ایک رکھوالے نے اس ایک سپریم کورٹ سے زبردستی صادق اور امین کا ٹائٹل دلوایا ہے. اس کے باوجود بھی آپ جو کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اس پر بھی فواد چودھری جیسے انمول رتن اور گوہر نایاب 55 روپے کا ہیلی کاپٹر ایجاد کر دیا انہوں نے خان صاحب کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے. اس دور میں آپ کس بات پر سر پیٹیں گے سر, کس بات پر آپ ماتم کریں گے؟ ہر شاخ پہ گلو بیٹھا تھا کسی وقت نواز شریف کے دور میں, لیکن یہاں سوا ستیاناس ہو چکا ہے, سوا ستیاناس. اس ہیلی کاپٹر کی سواری کو بھی احسانات میں شمار کر دیا جائے گا. فورن فنڈنگ کیس میں اگر جس کو کہتے ہیں تھوڑا سا لے تو لال سے کام لیا جاتا ہے, کہیں استثناء مل جاتا ہے, کہیں اسٹے آرڈر مل جاتا ہے, تو وہ صرف تبدیلی سرکار کو ملتا ہے. اور یہ سب کام کہاں سے کون کر رہا ہے وہ تو آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے جناب والا, آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے. تاہم وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہمارا احتساب 5 سال کے بعد کیجیے گا کیونکہ ہم ایک آئینی طور پر منتخب حکومت ہیں. جناب من, نواز شریف کو بھی یہی گمان تھا, اور بات ٹھیک بھی ہے کہ نواز شریف بھی ایک الیکٹڈ وزیر اعظم تھا, اس کو تو آپ نے 5 سال سے حکومت نہیں کرنے دی اطمینان سے. آپ اور آپ کے بانی پی ٹی آئی کے جنرل شجاع پاشا, سابق ISI معروف, وہ کنٹینر انہوں نے جو بنوا کر کے آپ کو دیا تھا, اور وہ طاہر الپادری کے ساتھ مل کر کے آپ پورے ملک میں تاتا تھیا مچائے ہوئے تھے. آپ کو کیوں 5 سال حکومت کرنے دی جائے؟ صرف اس لیے کہ آپ جو ہے پپا جانی کے بیٹے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے نامہ اعمال میں کون سی نیکی ہے ذرا بتا دیجئے. 5 سال بعد آپ کا احتساب ہوگا تو آپ 5 سال بعد بھی یہی کہہ رہے ہوں گے جو آج 2.5 سال بعد کہہ رہے ہیں. شروع سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے کہ نواز شریف چور تھا اور آصف علی زرداری ڈاکو.
اسی چور و ڈاکو کو آپ نے میڈیکل NRO دیا کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ. میں نے پہلے دن کہا تھا اور آج تک کہتا آ رہا ہوں کہ آپ ان دونوں کی مونچھ کا بال نہیں توڑ سکیں گے, اور ایسا ہی ہوا. اور بالآخر وہی میڈیکل NRO آپ کو کام آیا اور آصف علی زرداری نے آپ کو بیل آؤٹ کرایا ابھی اس ایک وقت میں PDM نامی اس افریت سے. سر کس کس احسان کا بدلہ چکائیں گے؟ کہتے ہیں لوگوں کو 50 لاکھ گھر کے منصوبے میں سے لوگوں کو گھر ملنا شروع ہو گئے ہیں, جلد ہی مطلوبہ ہدف پورا کر لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی سیاست کے شر سے لوگوں کو بچائے, آپ کی سیاست کے, آپ کی وینڈیٹا کے شر سے, آپ کے انتقام کے شر سے, آپ کی حکومت کے اندھے پن کے شر سے. پروردگار عالم لوگوں کے دسترخوانوں کو, ان کے گھروں کو, ان کے روزی روزگار کو بچائے. تو امید ہے کہ آپ واقعی لوگوں کے گھر توڑنے نہیں بسانے میں کامیاب ہو جائیں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ شاید اسے ایک وقت میں ہم پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن گلچی کہیں نہ کہیں لکھ تو رہا ہوگا, کہیں نہ کہیں لکھ تو رہا ہوگا. فی امان اللہ.